صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصیدہ بردہ شریف کا چوتھا باب ہے فی مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس قصیدے کے 63ویں شعر میں خوش آمدید۔ اس شعر میں بھی گزشتہ اشعار کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت موقع کے اوپر جو کچھ نشانیاں اور واقعات رونما ہوئے تھے ان میں سے ایک اہم ترین واقعے کو بیان کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے آپ شعر دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں اور آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ وَسَا أَصَابَتَ أَنْ غَازَتْ بُحَيْرَتُهَا وَرُدَّ وَارِدُهَا بِالْغَيْظِ حِينَ زَمِي۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور اہل ساوا کو غمگین کر دیا اس بات نے کہ ان کا چھوٹا دریا یا چھوٹی نہر وہ خشک ہو گئی، اور اس بات نے بھی کہ ان کے دریا کے پاس پانی لینے والا سخت غصے میں واپس کر دیا گیا جبکہ وہ پیاسا بھی تھا۔ ایک ایک لفظ کا ترجمہ کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تشریح کرتے ہیں۔ سا اس کا مطلب ہوتا ہے برا لگنا یا غمگین ہونا، اور اگلا لفظ ہے ساوا۔ دیکھیں یہ ایک علاقہ تھا جو رے اور ہمدان کے درمیان میں ایک شہر تھا، تو اس شہر کے رہنے والوں کو اہل ساوا کہا جاتا تھا۔ تو یہ ایران جو کہ پرانا اس کا نام ہے فارس، تو یہ اس کا ایک شہر تھا۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ جو ساوا شہر کے رہنے والے تھے وہ غمگین ہوئے ہیں۔ کس بات سے غمگین ہوئے ہیں وہ آگے آ رہے ہیں۔ غازت اس کا مطلب ہوتا ہے پانی کا زمین میں چلے جانا، مطلب یہ کہ پانی خشک ہو جانا۔ بحیرہ کہتے ہیں، باہر کہتے ہیں بڑے سمندر کو، اور بحیرہ کہتے ہیں چھوٹے سمندر کو۔ تو چھوٹا دریا ہو یا پھر بڑی نہر ہو اس کو بحیرہ کہا جاتا ہے۔ تو بحیرہ چھوٹا دریا۔ اصل میں یہ تھا کہ جو ساوا شہر تھا وہاں پر ایک نہر تھی، اور وہ نہر 6 میل لمبی اور 6 میل چوڑی تھی۔ تو یہ میٹھے پانی کی نہر تھی، اور یہاں سے جو ساوا اور ارد گرد کے علاقے والے جو لوگ تھے یہاں سے پانی بھرا کرتے تھے۔ تو جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، اور یہ جو علاقہ تھا اس علاقے کے اندر کفار کا بڑا زور تھا، حتیٰ کہ یہ جو چھوٹا سا دریا تھا یا بڑی نہر تھی اس کے کنارے پر کفار کے میلے لگا کرتے تھے، اور کفار کا بڑا زور اور طاقت تھی یہاں پر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت باسعادت ہوئی ہے تو جہاں پر دیگر نشانیاں پوری ہوئی ہیں وہاں پر ایک بڑی نشانی یہ بھی ہوئی ہے کہ یہ جو چھوٹا دریا تھا یا بڑی نہر تھی اہل ساوا کی، یہ زمین کے اندر دھنس گئی، اور زمین کے اندر دھنس گئی اور وہ بالکل صفحہ ہستی سے ہی یہ ختم ہو گئی۔ تو مطلب کہنے کا یہ تھا کہ کفار کے اوپر آزمائش اور پریشانیوں کا دور یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ تو یہ بتایا کہ جو ساوا والے تھے ان کا جب وہ چھوٹا سا سمندر تھا، دریا تھا، وہ جب زمین کے اندر دھنس گیا تو ان کو یہ والی بات سے بڑا غم لگا، ان کو اس بات سے بڑی پریشانی ہوئی۔ ردا کا مطلب ہوتا ہے واپس کر دیا جانا، واپس کر دیا گیا۔ وارد کہتے ہیں آنے والے کو۔ ہاں کا مطلب ہے اس بحیرہ یعنی اس چھوٹے دریا پر، یعنی جو اس چھوٹے دریا پر پانی لینے کے لیے آ رہا تھا اس کو واپس کر دیا گیا بالغیظی، سخت غصے کے اندر۔ ظاہر ہے ایک آدمی پیاسا ہو یا اس کو پانی کی بڑی سخت ضرورت ہو اور وہ ایک سفر کر کے جاتا ہے، مشقت کر کے پانی حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے، اب آگے اس کو پانی نہیں ملتا تو اس کو کتنی سخت تکلیف ہوگی اور اس کو کتنا سخت غصہ آئے گا۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ جو پانی لینے کے لیے آیا تھا اس کو سخت غصے کے اندر واپس کر دیا گیا۔ ہینا زمی، اور ہینا کا مطلب ہوتا ہے وقت، اور اس وقت زمین وہ پیاسا بھی تھا، سخت پیاسا ہونے کی حالت میں، اس کو سخت غصہ ہونے کی حالت میں اس کو واپس کر دیا گیا۔ مطلب یہ کہ وہ جو چھوٹا دریا تھا وہ خشک ہو گیا اور اس میں سے پانی باقی نہ رہا، لہذا کوئی بھی پانی لینے کے لیے آ رہا ہے تو اس کو پھر اس چھوٹے دریا سے پانی نہیں مل رہا ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع کے اوپر جو چند نشانیاں پوری ہوئی تھیں ان میں سے ایک نشانی یہ بھی تھی کہ جو اہل ساوا کی جو نہر تھی وہ بھی خشک ہو گئی تھی۔ گزشتہ اشعار کے اندر 2 واقعات کا تذکرہ کیا گیا تھا، ان میں سے ایک تو یہ تھا کہ مجوسیوں کی لگائی ہوئی آگ یہ بجھ گئی تھی، اور دوسرا واقعہ اس میں یہ تھا کہ جو ساوا والوں کی نہر تھی وہ نہر خشک ہو گئی تھی۔ تو آج کے اس شعر کے اندر انہی 2 واقعات سے متعلقہ ایک بات کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں، پھر آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ کأن بالنار ما بالماء من بلل حزنا وبالماء ما بالنار من ضرم۔ عبارت ہوگی، اس کا ترجمہ دیکھ لیں، گویا کہ پانی کا گیلا پن غم کی وجہ سے آگ میں آ گیا، اور رنج و غم کی وجہ سے آگ کے بھڑکنے کی کیفیت پانی میں آ گئی۔
یعنی پانی کی کیفیت آگ میں اور آگ کی کیفیت پانی میں آ گئی۔ اس کا ترجمہ ہے، ایک ایک لفظ کا ترجمہ کر لیتے ہیں پھر اس کی تشریح کرتے ہیں۔ کأن یہ تشبیہ کے لیے آتا ہے، اس کا یہاں پہ ہم ترجمہ کریں گے گویا کہ۔ نار کہتے ہیں عربی میں آگ کو، اور ماں جو، ماں کہتے ہیں پانی کو، اور بلل، بلل کہتے ہیں تری کو، تری، گیلا پن۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ پانی کے اندر ایک تراوٹ ہوتی ہے، گیلا پن ہوتا ہے، تو جو پانی کا گیلا پن تھا وہ آگ میں آ گیا، یعنی اس کی تراوٹ اور اس کا گیلا پن خشک ہو گیا۔ تو یہ اشارہ ہے کہ جو سابا والوں کی، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا گزشتہ شعر کے اندر، کہ ان کی نہر تھی 6 میل لمبی اور 6 میل چوڑی، وہ پوری کی پوری نہر ہی خشک ہو گئی تھی، تو گویا کہ وہ پانی کی جو تری ہے وہ آگ کے اندر آ چکی ہے، اس کی تراوٹ، اس کا گیلا پن، اور وہ پوری کی پوری نہر ہی خشک ہو گئی ہے۔ اب دوسرا مثال دیکھیں، حزنن، حزن کہتے ہیں غم کو، یعنی یہ جو پانی کی تراوٹ ختم ہوئی تھی، گویا کہ پانی آگ بن گیا تھا، تو یہ غم کی وجہ سے تھا۔ اور بالماء، ماں میں آپ کو بتا چکا ہوں پانی کو کہتے ہیں، اور یہ بی اس کا مطلب ہے میں، پانی میں، میم الف ماء اس کا ترجمہ ہے جو، اور نار اوپر آ چکا ہے، آگ کو کہتے ہیں، اور من کا مطلب ہے سے، زرم، زرم کہتے ہیں بھڑکنے کی کیفیت، بھڑکنا، جلنا۔ دیکھیں آگ ہے نا، آگ کی ایک کیفیت ہوتی ہے کہ وہ بھڑکتی ہے، اس کے شعلے اوپر کو بلند ہوتے ہیں، لیکن اس کے برعکس پانی کے اندر یہ والی کیفیت نہیں ہوتی، پانی کے اندر پستی ہوتی ہے، وہ آرام سے نیچے پڑا رہتا ہے، وہ اوپر کو بھڑکتا نہیں ہے جس طریقے سے آگ بھڑکتی ہے۔ تو بتانا یہاں پر یہ چاہتے ہیں کہ جو آگ، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مجوسیوں نے اپنے آتش کدہ کے اندر آگ جلائی ہوئی تھی، اس کے جو بھڑکنے والی کیفیت تھی وہ پانی کے اندر آ گئی، خلاصہ یہ کہ وہ جو آگ تھی وہ آگ بجھ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت موقع کے اوپر یہ دو واقعات رونما ہوئے تھے، جیسا کہ اس کا تذکرہ پہلے اشعار کے اندر بھی آ چکا ہے۔ اہل سابا کی نہر یہ بھی خشک ہو گئی تھی، اور جو انہوں نے آتش کدہ کے اندر آگ جلائی ہوئی تھی 1000 سال سے، وہ آگ کے بھڑکنے اور جلنے کی کیفیت ختم ہو کے گویا کہ اس کو پانی میں ڈال دیا گیا ہے، اور وہ آگ کا جلنا بھڑکنا ختم ہو کے وہ آگ بجھ گئی تھی۔ شعر نمبر 65 ہے۔ اس شعر کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پہ ایک واقعہ رونما ہوا تھا جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ عبارت دیکھ لیں، وَالْجِنُّ تَهْتِفُ وَالْأَنْوَارُ سَاطِعَةٌ وَالْحَقُّ يَظْهَرُ مِنْ مَعْنًى وَمِنْ كَلِمٍ۔ ترجمہ دیکھ لیں اس کا، اور جن آواز دے رہے تھے اور روشنیاں بلند ہو رہی تھی اور حق ظاہر ہو رہا تھا قرآن کریم کے معانی اور اس کے کلمات سے۔ اس کا ترجمہ ہے، ایک ایک لفظ کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ جن معلوم اور واضح ہے، اردو میں بھی اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور تحتف آواز دینا۔ دیکھیں جو ٹیلی فون ہے نا، ٹیلی فون کو بھی اسی وجہ سے ہاتف کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے ذریعے سے بھی ایک کی آواز دوسرے تک جاتی ہے۔ اور انوار یہ نور کی جمع ہے۔ ساتیہ، ساتیہ کہتے ہیں کہ کوئی چیز بلند ہو کر پھیل جائے، اس کو کہا جاتا ہے ساتیہ۔ اور جو انوارات تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی وجہ سے، وہ انوارات ایسے زمین سے اٹھے ہیں اور اٹھ کر پوری فضا اور پورے آسمان کے اندر پھیل چکے ہیں۔ اور جن جو تھے وہ آوازیں دے رہے تھے۔ اب جن آوازیں دے رہے تھے اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں اس کے دو معنی بیان کیے گئے۔ ایک معنی تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ جنات نے جب ان کو پتہ چلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہو گئی ہے، تو وہ آپس میں ایک دوسرے کو آواز دے کر اسی ولادت باسعادت کی خوشخبری دینے لگے۔ تو ایک تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آوازیں دے رہے تھے، مطلب یہ کہ آپس میں ایک دوسرے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشخبری دے رہے تھے۔ اور یہاں پر ایک اور مطلب بھی بیان کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں جو کفار و مشرکین تھے وہ جنات سے پناہ طلب کیا کرتے تھے، بالخصوص جب وہ سفر کرتے تھے اور کسی وادی میں جاتے تھے تو اس وادی کا جو جن ہوتا تھا اس سے پناہ طلب کیا کرتے تھے، جس سے ان جنات کی سرکشی میں اضافہ ہوتا تھا، اور اس کا باقاعدہ ذکر قرآن مجید میں بھی آتا ہے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے تو پھر جنات کو پتہ چل گیا کہ اب یہ جو ہماری لوگ ہم سے پناہ طلب کیا کرتے تھے، اب یہ چیز ختم ہو جائے گی، تو ان کی سرکشی کے اوپر ضرب پڑی، تو وہ پھر ان کو غصے کی وجہ سے وہ چلانے لگے، آپس میں ایک دوسرے سے غصے میں بات کرنے لگے۔ تو بہرحال دونوں معنی اس کے بیان کیے گئے ہیں۔ وَالْأَنْوَارُ سَاطِعَةٌ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی وجہ سے جو انوارات پیدا ہوئے ہیں وہ انوارات اتنے زیادہ تھے کہ زمین کے اوپر وہ برقرار نہیں رہے، بلکہ زمین سے فضا میں بھی بلند ہو کر زمین کی طرح انہوں نے فضا اور پورے آسمان میں بھی پھیل کے ان کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے بھر دیا تھا۔
والحق یظہر، اور حق ظاہر ہو گیا۔ یظہر کا مطلب ہوتا ہے ظاہر ہونا، اور جو حق تھا یعنی اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو حق بات ہے، حق کلام ہے، وہ ظاہر ہو گیا کلام اللہ یعنی قرآن مجید کے ذریعے سے۔ ممانن، قرآن مجید کے معنی لوگوں کو بتانے والی ذات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک آ گئی تھی۔ ومن کلمی، اور کلم یہ کلمات سے ہے، یہ کہتے ہیں الفاظ کو۔ قرآن مجید کے الفاظ اور قرآن مجید کے معانی سے جو حق بات تھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد کی وجہ سے لوگوں کے سامنے ظاہر ہو گئی ہے، اور لوگ حق پر ایمان لے آئے ہیں۔